الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزان مکرم، پچیسواں پارہ سورہ الشورى میں نے آپ حضرات کے سامنے 2-3 آیتیں تلاوت کی ہے. جو مسلک، جو مذہب اور جو نظریہ اور جو خیال قرآن مقدس نے ان آیات کے اندر ہمیں دیا ہے، اس کی روشنی کے اندر 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں. الہ العالمین مجھے صحیح معنی میں فصیح انداز کے اندر حق اور سچ کہہ سکنے کی اور آپ تمام حضرات کو سن سکنے کی توفیق عنایت فرمائے. مسئلہ درپیش یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے، کم و بیش 18,000 مخلوق کا وجود اس دنیا کے اندر موجود ہے، جو اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا. وہ جتنی مخلوقیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان کے اندر کوئی چرند ہے یا پرند ہے، انسان ہے یا حیوان ہے، نوری ہے یا ناری ہے، حجری ہے یا شجری ہے، ارضی ہے یا سماوی ہے، علوی ہے یا سفلی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے. اگر تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کو اگر شمار کیا جائے اور اکٹھا کیا جائے اور جمع کیا جائے تو مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ ان تمام مخلوقات اور کائنات کے ذرے ذرے کا داتا کون ہے. آج کے سبق کے اندر ہم نے صرف ایک جملے پر توجہ کرنی ہے اور اسی ایک جملے کے ارد گرد تمام آیات کو ہم نے پھیرنا ہے، تمام آیات کو ہم نے اس کے اوپر فٹ کرنا ہے کہ قرآن مقدس نے اس دنیا کے جہان کے اندر تمام مخلوقات کے لیے کس داتے کا تعین کیا ہے، کہ انسان کا داتا کون ہے، حیوان کا داتا کون ہے، پرندے کا داتا کون ہے، مخلوقات سمندر کے اندر، بحر و بر کے اندر، خشکی اور تری کے اندر، ہوا خلا فضا کے اندر جتنی کائنات نظر آنے والی مری ہے یا غیر مری ہے، اس کا اصل داتا کون ہے اور داتا کس کو ماننا چاہیے. جس وقت کائنات کے ذرے ذرے کو، ہر انسان کو
اس بات کا علم ہو جائے کہ میرا داتا کون ہے، جب داتے کی پہچان ہو جائے گی تو بندے کے دل میں یوں سمجھو کہ ایمان کی شمع بالکل مضبوط ہو جائے گی۔ اگر انسان کو پتہ نہیں کہ میرا داتا کون ہے، ایک بچے کو پتہ نہیں کہ میری ماں کون ہے، ایک بچے کو پتہ نہیں میرا باپ کون ہے، تو وہ حیران سرگردان تو پھر سکتا ہے، لیکن کسی ماں اور باپ کا تعین نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہی میری ماں ہے، یہی میرا باپ ہے، تو اس کی قدر بھی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ گمبھیر مسئلہ یہ ہے کہ انسان الجھ گیا ہے، انسان الجھاؤ کے اندر آ گیا ہے، انسان کے دل دماغ کے اندر انتشار پیدا ہو گیا ہے، خیالات، عقائد و نظریات منتشر ہو گئے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، میرا سفر کہاں ہے، میری منزل کہاں ہے، میں نے اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کرنا ہے اور جانا کہاں تک ہے۔ جس وقت انسان کو اپنے سفر کی ابتدا اور انتہا معلوم ہو جائے گی تو کوئی راہی اور کوئی مسافر اپنی منزل سے بھٹک نہیں سکتا، بھول نہیں سکتا، اس کے قدم کے اندر کوئی غلطی اور لغزش پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اگر کسی نے داتے کو معلوم کرنا ہے کہ انسان، حیوان، چرند پرند، چھوٹے بڑے، نوری ناری، حجری خاکی، الوی سفلی، ہر مخلوق کا داتا کون ہے، تو سب سے زیادہ اگر انسان کو راسخ اور پختہ اور مضبوط معلومات دے سکتا ہے اس کے متعلق تو وہ صرف اللہ کا قرآن دے سکتا ہے۔ اگر قرآن مقدس کے ساتھ آج بندے کو دلچسپی اور لگن اور محبت اور ذوق اور تڑپ اور جذبہ پیدا ہو جائے کہ قرآن میں نے سیکھنا ہے، خود سیکھنا ہے، اولاد کو سکھانا ہے، محلے میں سکھانا ہے، اپنے مقتدیوں کو میں نے قرآن پڑھانا ہے، گلی گلی، محلہ محلہ، شہر شہر، قریہ قریہ میں نے قرآن کے درس کو عام کرنا ہے، قرآن کے تعلیم کو اور سبق کو عام کرنا ہے۔ جس وقت ہر گلی، ہر کوچے، ہر بازار، ہر محلے، ہر فرد، ہر جماعت کے پاس قرآن پاک کا درس پہنچ گیا تو یوں سمجھو کہ کائنات کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا داتا کون ہے، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور دنیا کے اندر نہ کوئی داتا کہلانے کا مستحق ہے، نہ کسی پر داتے کی صفات موجود ہے۔ اللہ کریم نے پھر یہ بھی ثابت کیا ہے کہ داتا ہوتا کون ہے۔ یہ تو مان لیا کہ اللہ داتا ہے اور کوئی داتا نہیں ہے، اور یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ داتا کیوں ہے اور باقی مخلوق میں اور کوئی داتا کیوں نہیں ہے۔ وہ داتا ہو سکتا ہے اور یہ داتا نہیں ہو سکتا، تو اس کی وجہ بھی قرآن پاک بتلائے گا، اور قرآن پاک نے بتا دیا ہے کہ داتا وہ ہو سکتا ہے جو کائنات کی کلی چیزوں کا اختیار اور ملک رکھتا ہو، اور جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کوئی چیز اس سے طلب کرے تو وہ عطا بھی کر سکتا ہو۔ اسے کون کہتے ہیں؟ اسے داتا کہا جاتا ہے۔ اگر یہ صفات، اگر یہ کمالات، اگر یہ قدرت اور طاقت کسی غیر اللہ میں موجود نہیں ہے اور یقیناً موجود نہیں ہے تو پھر اس کو داتا کہنا بھی جائز نہیں ہے، اس کا سجدہ کرنا بھی جائز، اس کو پکارنا اور بلانا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر پکار اسی کی، پھر عبادت اسی کی، سجدہ اسی کا، نظر اسی کی، نیاز اسی کی، منت اسی کے نام کی، عبادت اور ریاضت اسی کی نام کی، جس کے اندر صفات پائی جائیں کس والی؟ داتا والی صفات پائی جائیں۔ اللہ کریم آج کے سبق کے اندر یہی بات بتلانے کے لیے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ داتا ہے کون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض، للہ ہے سب کچھ کس کے لیے؟
اب اللہ کریم بتلا رہا ہے کہ آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ داتا میں کیوں ہوں اور کوئی داتا کیوں نہیں ہے. یہ کمال اور یہ صفت اور یہ ہمت اور یہ قدرت میرے اندر تو موجود ہے، لیکن یہ کمال اگر تم دنیا میں تلاش کرو تو کسی میں موجود نہیں پاؤ گے. اور وہ کون سا کمال ہے؟ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. کیا چیز اللہ کے لیے؟ ملک السماوات، ایک آسمان کا ذکر نہیں کیا، 7 آسمان. اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے 7 آسمان تمہیں نظر آ رہے ہیں او کائنات والے ہو، یہ جتنے آسمان ہیں، ہر آسمان کے اندر جتنی مخلوقات موجود ہے، سارے آسمان کے اندر دیکھتے جاؤ اور معلوم کرتے جاؤ. ہر آسمان، پہلا آسمان، اس میں بھی فرشتے موجود ہیں. دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں آسمان. ان 7 آسمانوں کے اندر جو کچھ موجود ہے، ان 7 آسمانوں کے اندر جو قوت موجود ہے، اس 7 آسمانوں کے اندر جو مخلوقات موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں ملک السماوات، اس مخلوق کے اندر جو آسمان والی ہے، اس آسمان والی مخلوق کا مالک بھی کون ہے؟ اس کا مالک بھی کون ہے؟ توجہ ہے آپ ادا کی؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں او کائنات والے آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ داتا کسے کہتے ہیں اور داتا کون ہے جس کے اندر داتے والی صفات پائی جاتی ہے. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ملک السماوات، 7 آسمانوں کے اندر جو کچھ اختیار ہے کس کا؟ پیچھے اللہ نے بتایا للہ، 7 آسمانوں کا اختیار بھی میرے اندر موجود ہے. ہاں اگر میرے علاوہ کسی اور کو داتا تسلیم کرتے ہو تو آسمان میں اس کا اختیار بھی ثابت کرو کہ اس نے آسمان بنایا اور اس آسمان کے اندر رہنے والی مخلوقات کے اوپر اپنا کنٹرول سنبھالا. یہ چیز اگر میرے علاوہ کسی میں نہیں تو پھر مانو داتا کون ہے؟ ایک اللہ کے علاوہ داتا اور کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں 7 آسمانوں کے اندر جو ملک ہے، اس 7 آسمانوں والے ملک کے اندر ملک بھی میرا، اختیار بھی میرا اور قدرت بھی میری. اسی طرح والارض، اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے 7 آسمان بنائے اسی طرح میں نے زمینیں بھی. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللہ فرماتے میں نے آسمان بھی 7 بنائے اور زمینیں بھی 7 بنا دی ہے. 7 زمینوں کے اندر بھی میرا اختیار، 7 آسمانوں کے اندر بھی میرا اختیار. اور اللہ فرمایا یتنزل الامر بینہن، 7 زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے یہ درمیان والا جتنا نظام نظر آتا ہے، اس میں کسی کو سورج نظر آیا، چاند نظر آیا، ستارے نظر ہے، جو کائنات کے اندر امر اور نظام چل رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس سارے نظام کو چلانے والا بھی میں اللہ. آسمان کا نظام بھی میرا، زمین کا نظام بھی
میرا، درمیان والا نظام بھی میرا۔ اللہ جی یہ سارا نظام تو نے خود کیوں سنبھالا اور کسی کو شریک کیوں نہیں بنایا؟ اللہ فرماتے اس لیے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ساری کائنات کا اصل داتا کون ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ساری کائنات کا نظام اصل جو چلانے والا ہے اور ساری کائنات کے حالات کو بھی وہ اکیلا جانتا ہے۔ حالات بھی میں جانتا ہوں، نظام بھی میں چلاتا ہوں، اسی لیے مجھے پتہ ہے کہ کس کو کب ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، کس وقت ضرورت ہے۔ اس سارے حال کو کون جانتا ہے؟ اللہ آپ جانتا ہے، اسی لیے آپ خود داتا بن گیا۔ چونکہ یہ سارا کمال کسی نبی ولی پیر فقیر میں نہیں پایا جاتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کس کو ضرورت ہے، کس کو رات کو ضرورت ہے، دن کو ضرورت ہے، سردی کی ضرورت یا گرمی کی ضرورت، غذا کی ضرورت یا پانی کی ضرورت، یہ جتنی ضروریات ہیں سارے کائنات کے نظام کے اندر، اس کو جاننے والا کون ہے؟ جب جانتا وہ ہے تو پھر داتا بھی وہ ہے۔ پھر صرف جانتا بھی نہیں ہے، جب ضرورت پڑے تو عطا بھی کرتا ہے، ضرورت پڑ جائے عطا بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں آگے یخلق ما یشاء، اس زمین اور آسمان کے اندر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پیدا کرنا، اس کو تخلیق کرنا، اس کو بنانا، یہ بھی ما یشاء، جب میں چاہتا ہوں تو اس کو بناتا ہوں۔ اگر کوئی اور چاہتا بھی رہے، میری چاہت نہ ہو تو کچھ ہو سکتا نہیں۔ یخلق ما یشاء، اس طرح میں کرتا رہتا ہوں، پیدا کرتا ہوں، بناتا رہتا ہوں جیسے چاہتا ہوں۔ جیسے معلوم ہوا کہ مرضی بھی صرف اسی کی چلتی ہے اور کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ اللہ کریم آگے فرماتے ہیں دیکھو میں نے مخلوق کے اندر اپنی مرضی کو کیسے منوایا اور اپنی مرضی کا نظام کیسے پھیلایا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ کریم فرماتے ہیں مرضی بن جائے تو کسی کو بیٹا دے دوں، مرضی بن جائے تو کسی کو بیٹی دے دوں۔ مجھ سے پوچھنے والا کون ہے؟ ماں چاہتی ہے بیٹا ہو جائے، باپ چاہتا ہے بیٹا ہو جائے، خاندان چاہتا ہے بیٹا ہو جائے، عزیز و اقارب چاہتے ہیں بیٹا ہو جائے۔ اللہ فرماتے میں نہ چاہوں تو سارے مجبور ہیں۔ سارے کیا ہے؟ ہسپتال میں بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، نانا تے دادا سارے جمع ہو گئے، سارے جمع ہو کے انتظار کر رہے ہیں کہ کیا گل کھلتا ہے، کس چیز کی خوشخبری آتی ہے۔ سارے امیدیں لگا کے ہیں کہ پہلے آپ کو 10 بیٹیاں اللہ نے دی ہیں، اب امید ہے کہ ضرور بیٹا ہوگا۔ اب تو ہم نے بڑے بڑے استخارے کیے بیٹا ہوگا، ہم نے فلاں پیر صاحب سے پوچھا، اس نے ہماری تلی کا نشان دیکھا، اس نے بھی بتایا اس دفعہ بیٹا ہوگا۔ سارے امیدیں لگا کے ہیں، ہر آدمی انتظار کرتا ہوا بیٹھا ہے۔ جب بچی پیدا ہوئی تو پتہ لگا کہ بیٹا تو نہیں ہوا، سب کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اب اللہ فرماتے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ او ساری کائنات کے چاہنے والے، تمہاری چاہ سے کچھ بنتا نہیں، تمہاری چاہ سے کچھ بنتا نہیں، بنتا اسی کا ہے جو چاہنے کا مالک ہے، جو چاہت اور مرضی کا مالک ہے۔ اب ساری دنیا چاہے بیٹا ہو بیٹا ہو بیٹا ہو، اس کی مرضی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 100 چکر لگا،
ہزار مزار اور دربار پر پھیرے لگا، منتے بھی دے کے آ، بکرے بھی دے کے آ، ککڑ بھی دے کے آ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لے لے ککڑ اور دے دے پتر، ککڑ دے دے کے تو تھک گیا ہے، پر پتر دا نا کوئی نہیں، پتر دا نا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میری مرضی نہیں ہے، اسی لیے کسی کی مرضی نہیں چلتی، کسی کی مرضی۔ اور آج کل تو فٹ پاتھ پر بیٹھ کے آپ کی نشان دیکھ رہے ہیں نا، لکیر دکھا رہے ہیں۔ ایک کوارے آدمی جو ہوتا ہے نا غیر شادی شدہ، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے ہاتھ دکھلانے کا۔ یہ دوڑتا ہے سیدھا راجہ بازار، دوڑتا ہے پوڑی پل پر، وہ بیٹھے ہیں، طوطا شریف بھی ساتھ ہے، طوطا شریف بھی ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار میں تو کچھ نہیں کر سکتا، بس یہ طوطا جو پرچی اٹھائے گا اسی میں سب کچھ ہوگا۔ اب یعنی انسان کتنا گرا ہے، اس کے پاس گیا جس کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹھیا ہی نہیں، جس کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی عزت کی جگہ نہیں ہے، جو خود فٹ پاتھ پر رات دن گندی زندگی گزار رہا ہے، اسی کے پاس چلا گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی پتا نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس طوطے کو اس کو پتا ہوگا۔ اب انسان مالک کو چھوڑ کے ایک پرندے کو عالم الغیب سمجھ لیا، اس پرندے پر امید رکھی ہے جس نے ساری کائنات کے چرند اور پرند کو پیدا کیا اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا، اس پر امید نہیں ہے۔ کتنا گر گیا ہے انسان، ذلیل ہو گیا ہے کہ ایک طوطے پر امید لگا کے اور ایک چٹھی اٹھاتا ہے اور اس میں جو پڑھتا ہے اسی کے مطابق خوش ہو جاتا ہے۔ گیا کیا بات ہے یار، شادی نہیں ہو رہی، کچھ نہ کچھ پریشانی ہے۔ اس نے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا، نشانات کو دیکھا، اس کو کہنے لگا یار تیری تو 2 شادیاں اکٹھی ہوں گی، تو ایک کے لیے پریشان ہے، تیری 2 شادیاں ہوں گی۔ اب اس نے امید دلائی، کچھ دن تک وہ انتظار کرتا رہا، ایک بھی نہ ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اس نے مجھ سے پیسے بھی لیے اور میرے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ ادھر چلا گیا، دوبارہ اس کو کہتا یار میرا تو جتنی آپ نے عرصہ بتایا اس میں کچھ ہوا ہی نہیں، اس طرح کرو کہ جو آپ کے پاس ہے وہ مجھے دے دو، جو میری قسمت میں 2 لکھی ہوں وہ آپ لے لیں۔ اب اس کا علاج اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر مالک پر بندے کو امید ہوتی تو بندے کا یقین پیدا ہو جاتا کہ داتا کون ہے، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ اللہ نے نہ رکھا ہے نہ وہ کسی کو دے سکتا ہے، بس وہ اشارے پر گزارا کرتا ہے، بس ایک اٹکل پچو بنایا ہوا ہے اور اس نے اسی تخیل اور خیال کو اپنا نظریہ بنایا ہوا ہے۔ وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور وہ کیا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ فرماتے چاہوں تو بیٹوں کی بہاریں لگا دوں۔ اللہ نے حضرت علی المرتضی کو 18 بیٹے عطا کیے۔ اللہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 بیٹوں کا باپ بنا دیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قاسم آیا، وہ بھی فوت ہو گیا، عبداللہ آیا، وہ بھی فوت ہو گیا، ابراہیم بڑی مدت کے بعد آیا تو وہ بھی فوت ہو گیا۔ وہ 18 بیٹوں کا باپ بن گیا۔ نبی کریم کا ایک ہی بیٹا اللہ نے دنیا میں زندہ نہیں رہنے دیا، دے تو دیا لیکن زندہ نہیں رہنے دیا۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں بڑی تڑپ ہے اور جذبہ ہے کہ میری بھی اولاد ہونی چاہیے، میری جھولی آباد ہونی چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ میرے اختیار میں یہ بات نہیں ہے، حالانکہ تمام بیویوں سے محبوبہ بیوی
بیوی، مطلوبہ بیوی، مقصودہ بیوی، رفیق حیات بیوی، طیبہ طاہرہ بیوی، عائشہ لائقہ رفیقہ بیوی، صدیقہ بیوی اور عتیقہ بیوی، صدیق کی بیٹی صدیقہ بیوی، وہ اتنی محبوب ہے کہ جس کے بغیر نبی کریم گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس پیالے سے عائشہ پانی پیتی ہے اسی پیالے کی اسی جگہ پر نبی کریم لب رکھ کے پانی پینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ جو مسواک عائشہ نے چبایا نبی کریم نے وہ لگایا۔ اتنی محبت ہے لیکن کہتے ہیں عائشہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اگر اللہ دینا چاہے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر نہ دینا چاہے تو میں محمد الرسول اللہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اگر میری مرضی بن جائے تو ایک گھر میں جوڑے جوڑے دے دوں، ایک بھی کسی کا نہیں ہے، کسی کی بیٹی ہے تو بیٹا نہیں ہے، اگر بیٹا ہے تو بیٹی نہیں ہے، وہ کہتا ہے بیٹی ہو جائے، کوئی کہتا ہے بیٹا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی وہ بھی ہے جن کو کسی کی طلب نہیں، ان کے گھر میں دو دو، ان کے گھر میں جوڑا جوڑا میں دے دیتا ہوں، اور اعلان کیا کرتا ہوں او یزوجہم ذکرانا و اناسا، او لوگو میری مرضی بن جائے ایک کی بجائے میں دو 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 دے دوں، کسی کو دو بیٹے عطا کر دوں، کسی کو دو بیٹی اکٹھیاں عطا کر دوں، اور مرضی بن جائے تو پھر اور کیا کروں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، مرضی بن جائے تو نہ بیٹی نہ بیٹا نہ جوڑا جوڑا نہ سنگل سنگل کچھ بھی نہیں ہے، مرضی جو اسی کی چلتی ہے اور کسی کا اختیار جو نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میری مرضی میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر زکریا علیہ السلام کا اختیار نہیں ہے، وہ مانگتے 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 120 سال کی عمر میں پہنچ گئے۔ کتنی عمر میں؟ 120 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں اور مانگ مانگ کے تھک گئے، لیکن اللہ کی طرف سے نہ ہاں کا جواب اور نہ کا جواب دیا اللہ کریم نے۔ اور اسی طریقے سے وہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو بیٹا چاہیے، مجھے تو بیٹا چاہیے۔ مانگتے مانگتے جب بوڑھے ہو گئے تو پہلے لوگوں کے سامنے بھی کہہ دیتے یا اللہ مجھے اولاد چاہیے، میرا وارث چاہیے۔ جب بوڑھے ہو گئے، جب کمزور اعضاء ہو گئے، سر سفید ہو گیا، سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارتا ہے، کانپتا ہے وجود کے اندر، وہ طاقت جوانی جولانی مستانی ختم ہو گئی۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگنا تو نہیں چھوڑا، نہ امید تو نہیں ہوئے، البتہ لوگوں سے شرم آ گئی کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، بوڑھے کو اب بھی خیال بیٹے کا ہے، اتنی عمر پہنچ چکی ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر سفید ہو چکا ہے، لیکن یہ بوڑھا پیغمبر اب بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ لیکن زکریا علیہ السلام اللہ کے سامنے کیا کہتے ہیں اذ نادا ربہ نداء خفیا، اے میرے پروردگار میرے مالک مختار، مجھے یقین ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں آپ سے چھپ چھپ کے اسی لیے مانگتا ہوں کہ دنیا سے چھپ جاتا ہوں، لیکن آپ سے تو چھپ سکتا۔ میری حالت تیرے سامنے ظاہر بہر ہے، جس حالت اور مقالت میں پہنچ چکا ہوں، یا اللہ اب میری حالت تو یہاں پہنچ چکی ہے۔ رب انی
وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اے میرے اللہ رب انی وہن العظم منی، یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہیں، اتنی کمزور ہیں بڑھاپے کی وجہ سے کہ لوگوں کے سامنے اولاد مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں. واشتعل الراس شیبا، اے میرے اللہ میں بڑھاپے کی وجہ سے سر کو دیکھتا ہوں، سارے وال سفید ہو گئے، سر کانپتا ہے، لیکن میرا اللہ پھر بھی امید ہے. ولم اکم دعائک رب شقیا، اے میرا اللہ امید اسی لیے لگائے بیٹھا ہوں کہ تیرے دروازے پر آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا، تیرے دروازے پر آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا، اسی امید پر تیرے دربار پر آ جاتا ہوں. جب زکریا علیہ السلام نے اتنی بڑی امید لگائی تو اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر قبول ہو گئی تیری دعا. قبول تو ہو گئی ہے، اب لوگ کیا کہیں گے کہ اس عمر میں بیٹا. یا اللہ میری بیوی کی حالت تو یہ ہو چکی ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی تو اس عمر تک وہ 99 سال کی اور میں خود 120 سال کا، نہ میرے اندر وہ قوت موجود نہ اس کے اندر قوت موجود. یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے اصلحنا، یہ ساری اندر کی اصلاح ہم خود کریں گے، اس میں آپ کی ذمہ داری نہیں. یا اللہ اگر آپ جوانی میں دے دیتے تو مزہ نہ آ جاتا. اللہ کریم فرماتے جوانی میں بھی دے سکتا ہوں پر مجھے داتا پھر کون مانتا. میں جوانی میں دے دیتا تو کہتے یار کشوت سے بچہ بنا لیا ہے، اللہ کا رتا ہوا پیغمبر ہے، رنگا ہوا پیغمبر ہے، اللہ کی قدرت میں اس کا ہاتھ ہے، جب چاہا اس نے بیٹا پیدا کر لیا، اپنی مرضی کے مطابق خوبصورت لے لیا، نبی لے لیا، یحییٰ لے لیا، بڑی قیمت والا بیٹا لے لیا. لوگ تیری جوانی میں اگر بیٹا پیدا ہوتا تو ان کو میرے داتے ہونے کا اتنا علم نہ ہوتا. اللہ فرماتے میں نے آپ کو بوڑھا کیا، کمزور کیا، سر سفید کیا، ہڈیوں کو کمزور کر دیا. اب لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ لوگوں جہاں بندے کی طاقت کی انتہا ہوتی ہے مالک کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے. اس داتے کا اس وقت پتا چلتا ہے جب 120 سال کے عمر کے بوڑھے پیغمبر زکریا علیہ السلام کی جھولی کو اللہ نے رنگ دے دیا. اس لیے زکریا علیہ السلام کو بیٹا ملا، لیکن ان کی منشا جوانی میں تھی اور اس کی مرضی بڑھاپے میں تھی. اور کس کی منشا پوری ہوئی؟ اللہ کی منشا پوری ہوئی، نبی کی منشا پوری نہ ہو سکی. اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ جب میں چاہوں تو ہو جائے گا، جب دنیا چاہتی ہے تو وہ ہو سکتا. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن پاک نے ایک ایک حرف کے اندر یہ بات بتلائی ہے کہ لوگوں کائنات کا داتا وہ ہے جو کسی کو کچھ دیتا ہے، جو کسی کو بیٹے دینے والی طاقت ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. جس نے یہ دولت عطا کی وہی داتا ہے. اس لیے حضرت مائی حنا عمران کی بیوی ہے. عمران ایک اللہ کا ولی اللہ انسان ہے. مئی حنا بھی نیکوکار، ایک عابدہ زاہدہ سقائدہ صائمہ راکعہ مجاہدہ عورت، پارسا نیکوکار تہجد گزار عورت. عمران بھی اللہ کا ولی ہے، ولی اللہ ہے، اور یہ بھی ایک ولی ہے. اور دل کے اندر تمنا پیدا ہو گئی کہ ہماری جھولی آباد ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو عمران کی بیوی مئی حنا ایک دن بیٹھ کے کہنے لگی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اے
اے میرے پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں موجود ہے حمل ہو گیا، حمل ٹھہر جاتا ہے تو مائی حنا کے دل میں خیال آ گیا، عمران کے دل میں خیال آ گیا کہ یا اللہ حمل تو ہو گیا لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ اس پیٹ کے پردے اور چادر کے پیچھے جو کچھ تو نے بنایا مجھے عمران کو پتہ، میری بیوی حنا کو پتہ نہیں ہے۔ اور جس ماں کے پیٹ میں بچہ موجود ہے چاہے وہ ماں پیغمبر کی ہو، چاہے وہ ماں عیسیٰ کی ہو، چاہے وہ ماں محمد کی ہو، چاہے وہ ماں کسی یعقوب پیغمبر یوسف پیغمبر کی ہو، جس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے اس ماں کو بھی پتہ نہیں ہے، جو اس گھر میں اس بچے کا باپ رہتا ہے اس کو بھی پتہ۔ کسی کو ہوتا ہے پتہ؟ اگر پتہ ہے تو پھر الٹرا ساؤنڈ کیوں کرواتے ہیں؟ بتا دو۔ پھر الٹرا ساؤنڈ بھی اس وقت تک نہیں بتا سکتا جب تک پیٹ کی چادر کے اوپر پھیرو نہیں۔ دیکھو نا کہ آلہ اور سبب لگایا پھر معلوم کیا، اور وہ بھی بات یقینی نہیں ہوتی، کنفرم بات نہیں ہوتی کہ واقعی جو کچھ الٹرا ساؤنڈ میں ہے اسی طرح ہوگا۔ ہزاروں واقع الٹرا ساؤنڈ کے خلاف بھی ہوئے، کچھ واقع اس کے مطابق بھی ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ پیٹ کی موٹائی اور چادر اور چمڑے کے پیچھے جو کچھ اللہ نے بنایا اس کی حقیقت کو اصل جاننے والا وہ ہے جس نے بنایا۔ بنانے والا کون ہے؟ ماں کے رحم کے اندر بچے کو بنانا، شکل و صورت، ہڈی گوشت بوٹی ڈھانچہ شکل صورت، یہ سارے نظام کو کون آہستہ آہستہ بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، اور جانتا بھی وہ ہے۔ اور وہ کیا کہتی ہے مائی حنا، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے پروردگار دل میں خیال آ گیا کہ یہ بیٹا ہوگا، اللہ ہماری مراد پوری کرے گا، اور دل میں خیال کر کے کہنے لگی یا اللہ یہ جو بیٹا تو مجھے عطا کرے گا اس بیٹے کو میں تیرے نام پر آزاد کروں گی۔ انی نظرت لک، معلوم ہوتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نظر نیاز کس کی مانے۔ قرآن پاک پڑھو، سورت آل عمران پڑھو، آل عمران سورت کے اندر اللہ کریم فرماتے انی نظرت لک، مائی حنا عمران کی بیوی واضح طور پر کہتی ہے اے میرے پروردگار، اے میرے مالک مختار، معافی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے مجھے تو پتہ، اسی لیے کہتے ہیں ماں جو کچھ بھی ہے یقین سے نہیں کہتی بیٹا ہے، امید سے بیٹا کہتی ہے، یقین سے نہیں کہتی۔ دل میں خیال کیا کہ بیٹا ہوگا لیکن اندر کے حال کا پتہ نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں معافی بطنی محررا، اے میرے اللہ اگر وہ بیٹا ہو گیا میری امید کے مطابق تو میں اس کو تیرے گھر کا خادم بناؤں گی۔ تیرے گھر کا کیا بناؤں گی؟ اور یہ کیا کہتا ہے اگر مجھے بیٹا مل گیا تو میں دولت شاہ کا چوہا بناؤں گا۔ میں کیا بناؤں گا؟ امید رکھتا ہے بیٹے کی، منت مانتا ہے چوہے کی۔ منت کیا مانتا ہے؟ چوہے کی منت مانتا ہے کہ میں شاہ دولے کے دربار پر چھوڑ کے آؤں گا، لوہے کی ٹوپی پہنا کے اسے چوہا بناؤں گا، پھر اس کو در در کی بھیک منگواؤں گا، لمبا چوغا اس کو پہنا دوں گا، سبز رنگ کا ایک قمیص بڑا پہنا دوں گا، شلوار سرے سے پہناتا ہی نہیں ہے، صرف چولا اور قمیص پہنایا، اتنا بڑا کاسا اس کے ہاتھ میں دے دیا، اتنے بڑے کڑے اور دانے اور تسبیح والے بڑے بڑے لوہے کے کڑ بنے ہوئے اس کے گلے کے اندر ڈال دیے، اور ایک مجاور کو ساتھ لگا دیا، اور وہ در در پھر کے مانگ رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں سائیں سرکار دے میلے تو آئے ہیں۔ اس وقت
دکان والے کولو اللہ دے نا تے منگو تے منہ پراں پھیر چھوڑدا جڑے ویلے دولے شاہ دا چوہا جلدی جلدی دینا جو شاہ دولا ناراض نہ ہو ونجے متا میری دکان وچ بے برکتی نہ پا دے وے کیڈا بزدل انسان مسلمان ہے جو اللہ دے نا تے دیون واسطے تیار ہی کوئی نہیں تے اللہ دے عذاب کولو ڈرن واسطے بھی تیار کوئی نہیں آدے اللہ دے نا تے نہ دیواں تا خیر صلی ہے جے شاہ دولے دے چوہے نو خالی واپس موڑیا تا میری خیر اسی طرح لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ بات ٹھیک ہے یار آپ بولے پھر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی فتوے لگاتے ہیں ذرا تو صحیح لائے کرو تو سن کے مولوی بن گئے ہو نا یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے ہاں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا ٹھیک اسی لیے درمیانی بات کر رہے ہیں نا کہ بہر ہم سے کوئی نہ پوچھے اچھا تم بھی مولوی بن گئے ہو نا اصل بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو قرآن پاک میں بتلا دیا ہے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا اے میرے اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں تو نے پیدا کیا ہے اسی کو تیرے نام پر آزاد کروں گا تیرے نام پر اسے قربان کر دوں گی فتقبل منی یا اللہ میری تھوڑی سی پونجی ہے میری تھوڑی سی محنت ہے اس کو قبول کر لینا کیوں انکا انت السمیع العلیم میرے دل کے حال بھی تو جانتا ہے میری زبان کے کال کو بھی تو سنتا ہے سننے والا بھی تو ہے جاننے والا بھی تو ہے مائی حنا نے منت مان لی وقت گزرتے 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 پورا ہو گیا جب ولادت ہوئی تو دیکھا مریم صدیقہ باہر آئی مریم بیٹی پیدا ہو گئی تو اس وقت مائی حنا کے دل میں جو امید تھی اس کو پتہ چل گیا کہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا کس کی مرضی کے مطابق ہوا کہنے لگی رب انی وضعتها انثى اے میرا اللہ میں نے تو بیٹا مانگا اور تو نے مجھے بیٹی دی ہے اور یہ دیکھو بیٹی پیٹ سے باہر آ گئی ہے اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت واللہ اعلم بما وضعت اے میری بندی تمہیں تو اب پتہ لگا مجھے تو پیٹ کے آنے سے پہلے کا پتا ہے تیرے پیٹ میں میں کیا ڈالوں گا کیا باہر آئے گی واللہ عالم بما وضعت جو کچھ تو نے جنا اس کو میں تو خوب جانتا ہوں یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے اب اس بیٹی کو میں وہ کام تو نہیں کرا سکتی جو بیٹے کیا کرتے ہیں اسی لیے حضرت مائی حنا رو کے اللہ کے سامنے عرض کرتی ہیں یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ اللہ فرماتے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ او حنا جو بیٹا میں نے جو بیٹی میں نے تمہیں عطا کی ہے اپنے زمانے کے سارے بیٹے اکٹھے کر لے جمع کر لے ہر ماں کی جھولی سے بیٹا لے آ جو بیٹی میں نے تمہیں دی ہے وہ تمام بیٹوں پر شان اور مرتبے کے اندر غالب آئے گی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ تیری بیٹی ورگا کوئی بیٹا اس دنیا وچ جڑے موجود ہیں تیرے سامنے تیرے علاقے دے اندر ایو جیاں کسے دی اولاد نہیں ہونی اس واسطے انی سمیتھا مریم اس تیری بچی دا نام وی میں پیا چندا اے دا نام وی او جس کے نام کا انتخاب بھی میں کر رہا ہوں اور جس کا انتظام بھی میں کر رہا ہوں او حنا تیرا خیال تھا کہ بیٹا مل جاتا لیکن میرا خیال تھا کہ میں بیٹی وہ دوں گا جو بیٹے بھی مقابلہ اس کا نہیں کر سکتے اب منشا کس کی پوری ہوئی بات اللہ کی سچی ہوگی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور بیٹا دینے پہ آؤں تو مجھ سے پوچھنے والا کون ہے بیٹی دینے پہ آؤں تو مجھ سے پوچھنے والا کون ہے مرضی چلے تو اسی کی منشا چلے تو اسی کی رضا چلے تو اسی کی وفا چلے تو اسی کی ملک سارا اسی کا ملک سارا اسی کا مخلوق ساری اسی کی اور دینے والا داتا بھی وہ اللہ دینے والا بھی
آج کی آیات کے اندر یہ کچھ ثابت کرنا تھا کہ کائنات کے اندر جو کچھ کسی کو عطا ہوتا ہے وہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اب دیکھو صحت ملی تو کس نے عطا کی، بیماریاں آئی تو کس نے عطا کی، بیماری بھی من جانب اللہ، شفا من جانب اللہ، انسان کا وجود من جانب اللہ آیا، انسان کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، انسان کا رزق ہے یا روزی ہے، کھانا ہے یا دانا ہے، پینا ہے کمانا ہے، اٹھنا ہے یا بیٹھنا ہے، دیکھنا ہے یا سننا ہے، چلنا ہے یا پھرنا ہے، جتنی کچھ بھی ہے سارے کا سارا یہ عطا ہے تو کس کی؟ ایک مالک کی عطا ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں تمہیں صحت میں نے عطا کی، وجود میں نے عطا کیا، رزق میں نے عطا کیا، نفع میں نے دیا، نقصان سے میں نے بچایا، تو پھر مان جان للہ، سارے کا سارا اختیار اللہ کا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے جب قیامت کا دن آ جائے گا اس دن بھی یہ بات میں ثابت کر دوں گا کہ آج بھی داتا اللہ ہے، آج بھی داتا اللہ ہے۔ جس طرح دنیا میں داتا اللہ، اس طرح قیامت والے دن بھی داتا اللہ۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ فرماتے جب سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا جو مر چکی ہے اس کے علاوہ جو دنیا میں زندہ پھر رہے ہیں، مکانات ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جتنی کائنات موجود ہے، اللہ کریم فرماتے ایک ہی سور کی آواز اور چیخ کے ساتھ ساری دنیا ملیا میٹ اور مردہ ہو جائے گی۔ جب ساری دنیا مر جائے گی، حشر کا نظام قائم ہو جائے گا، اللہ کریم اوپر سے اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے جو سارے اختیار رکھنے والا ہو۔ جب اللہ یہ آواز لگائیں گے تو دنیا مر چکی ہوگی، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، دنیا کا نظام بدل چکا ہوگا، سارا ویرانہ اور قبرستان بن چکا ہوگا، ساری کائنات درم برہم ہو جائے گی۔ اس میدان کے اندر اللہ اپنی طرف سے آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، او کائنات والو آج بتلاؤ کہ سارے اختیار کا مالک کون؟ جب یہ آواز لگے گی تو دنیا تو ختم ہو چکی ہوگی، تو جواب نہیں آئے گا، سارا سناٹا چھایا ہوگا، خاموشی چھائی ہوگی، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس سناٹے کے اندر اللہ پھر خود آپ جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ پھر بات للہ پر آ گئی، سبق شروع تھا للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کا اختیار اور ملک کس کو؟ تو اللہ اس دن جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج مالک اس کا ہے جسے واحد قہار کہتے ہیں۔ واحد قہار کون ہے؟ اکیلا غفار ہے، اکیلا جبار ہے، اکیلا رب قہار ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے میں جواب دوں گا کہ آج ملک اور ملک میرا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ پھر ساری دنیا زندہ ہو جائے گی، نبی ولی چھوٹے بڑے سارے نیک اور بد جمع ہو جائیں گے، حشر کا میدان قائم ہو جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی۔ اللہ فرماتے اس دن بھی اعلان ہوگا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ آج بھی ثابت ہو گیا لوگوں، دنیا میں نے منوایا تھا کہ داتا میں ہوں، مجھ سے مانگا کرو۔ آج دنیا ختم ہو گئی ہے، اگلا جہان آ گیا ہے۔ آج تو وہ دن آ گیا کہ نہ ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ داتا کون۔ جنہوں نے دنیا میں نہیں مانا آج ان کو بھی پتہ لگ گیا، جب انہوں نے نبیوں کی حالت دیکھی، ولیوں کی حالت دیکھی، پیروں پیغمبروں کی حالت دیکھی کہ وہ سب کے سب کہہ رہے رب سلم نفسی، رب سلم نفسی، اللہ میری جان کا خیال، اللہ میری جان کا خیال۔ ہر آدمی کو جب اپنی پڑی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ذرہ برابر کوئی ایک قطرے کا مالک بھی نہیں ہوگا، دوسرے تو دوسرے رہ گئے، اپنی جان کا بھی کوئی مالک نہیں ہوگا۔ جب کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، آخر یا اللہ کوئی ہے تو صحیح۔ اللہ فرماتے والامر یومئذ للہ، ہے صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔
تو بات ثابت ہو گئی کہ داتا دنیا اور آخرت کا کون ہے؟ باقی سب فراڈ اور جھوٹ ہے۔ اگر حقیقی داتے کی پوجا پاٹ کرنی ہے، سور و پکار کرنی ہے، تو پھر بندے کو ماننا پڑے گا کہ دنیا کے اندر ہر قسم کی عطا بھی اللہ کی ہے اور ادا بھی اللہ کی ہے اور وفا بھی اسی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، عبادت اور سور و پکار بھی اسی اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ شرک والی گندگی سے محفوظ فرمائے، اللہ توحید اور سنت کے ساتھ ہمارے سینوں